ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے جو ایران اور امریکہ کے درمیان آج اور کل ہو رہے ہیں. باقر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ واٹ از دا بے منیمم؟ جیسے اسٹریٹ آف ہرموز کا ذکر کیا ڈاکٹر نجم نے بھی. ایران تو چاہے گا کہ اٹ وڈ ٹیک ٹول اور سم سارٹ آف کنٹرول, اور امریکہ اور باقی کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ اٹ شوڈ بی لائک اے اسٹریٹ, لائک این انٹرنیشنل اسٹریٹ جس پہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, اور وہ نہ ہو جو ابھی ہمیں نظر آیا ہے. کیا ایران اس پر راضی ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایران اتنی آسانی سے یہ جو لیوریج اس کو ملا ہے, جو اس کا ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جس کو یہ ڈسکرائب بے شمار ایرانی اینالسٹ کیا آپ ویسٹرن اینالسٹ بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر بام سے زیادہ بڑا اس کا لیوریج تھی, تو وہ اس کو اتنی جلدی سے فورگو کر دے گا. اس کے اوپر کسی طرح سے وہ ریگولیشن کے لیے اپنا ایمفسائز بھی کرے گا اور اس رائٹ کو ریٹین کرنے کی بھی کوشش کرے گا, چاہے وہ ٹال کی شکل میں ہو یا کوئی اور اس کی صورت نکلے. اسی لیے اس نے عمان کے ساتھ بھی بات چیت پہلے شروع کر دی ہے, انٹرنل اپنی لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں تاکہ ایک انسٹیٹیوشنلائز کر لیں اس سارے ارینجمنٹ کو, صرف زبانی کلامی نہ رہ جائے کہ جی ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے پوسٹ وار, تو وہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا باٹم لائن کی بات ہے, تو فیس سیونگ کے بہت سے راستے نکل آ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی ایک بڑی تھرو آؤٹ ایک پوزیشن رہی ہے کہ ہم نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے, اور ٹرمپ کا جب وار میں داخل ہوئے تو ان کا جو پریامبل تھا وہ یہ تھا کہ جی ایران واز جسٹ کلوز ٹو میکنگ اے نیوکلیر ویپن, تو میں نے اس لیے اٹیک کر دیا. تو یہ ٹرمپ کی خود بھی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر نیوکلیر فائل کے اوپر جو کہ ایران نے کافی فلیکسیبلٹی جنیوا میں دکھائی تھی جو عمان کا میڈیٹڈ پروسیس تھا, تو وہی لے لیتے ہیں, تو میرا خیال میں ان کو ایک ریمپ آف ریمپ مل سکتا ہے. اور امریکہ کے لیے اس وقت جو ہے نا جو چوائسیز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہیں. اٹس بٹوین بیڈ اینڈ ورس. جو بیڈ چوائس وہ یہ ہے کہ آپ وہ ڈیل پکڑ لیں جو آپ کو جنیوا میں مل رہی تھی, جو کہ ایران دے رہا تھا, جس کے باوجود آپ نے اٹیک کر دیا. یہ جمعرات کی بات تھی اور انہوں نے سیٹرڈے کو اٹیک کر دیا تھا, اور جمعرات کو جو ٹاکس جب ہو رہی تھی اس تھرسڈے کو کافی پازیٹیوٹی تھی, ہر سائڈ پہ پازیٹیوٹی تھی کہ پروگرس ہو رہا ہے. دوسری جو ورس ہے کہ اس کے بعد ہم اس ڈیل کو اس دفعہ سے پھر چھوڑ دیں اور ایسکلیشن کی طرف جائیں. ایسکلیشن کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا, پوری گلوبل اکانومی چوک ہو کے رہ گئی ہے. اگرچہ یہ پہلے 15 یا 20% آف آئل ٹریڈ ہے, گلوبل سپلائی چین کو بھی اتنا ہی کوئی شیئر امپیکٹ کرتے ہیں, دنیا بہت بڑی ہے, لیکن کتنا امپیکٹ آیا. تو کوئی بھی اس وقت نہیں چاہ رہا کہ وہ ایک طرح سے جو سٹریس ہے اکانومی پہ وہ رہے, تو لہٰذا ایران کے پاس یہ لیوریج جو ہے نا وہ ایران نہیں چھوڑنے لگا. اچھا, یہ آپ کو لگ رہا ہے. تو لیکن باقی جو مسٹرسٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اور آپ نے جنیوا کا ذکر کیا جس میں عمان میڈیشن کر رہا تھا اینڈ آلموسٹ ریچنگ اے ڈیل, دیٹس واٹ دیئر فارن منسٹر ہیڈ سیڈ بیفور دس اگریشن ہیڈ بیگن. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی اب چانس نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا آپ نے ذکر کیا کہ آئل مارکیٹس کے اندر جو نظر آیا, دنیا کی معیشت جس طرح سے متاثر ہونے لگی, اور ڈفرینٹ لائک فرٹیلائزر سیکٹر جس طرح سے پورا سپریشن میں آیا. خلیجی ممالک جہاں پر ان کی بیسس کے اوپر اور ان کی کچھ انفراسٹرکچرز جو آئل انفراسٹرکچرز ہیں یا انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہیں وہاں پر ہٹ ہوا. یہ اب نہیں ہوگا کہ بات ہو رہی ہے اور بات ہونے کے بعد اگریمنٹ ہو رہی ہے اور پھر حملہ. یو ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ اینی مور. یہ چیز تو ایک خدشہ رہے گا کہ جو یہاں کمٹمنٹ ہو وہ کس حد تک مکمل ہوتی ہے, اور جس طرح ڈاکٹر عادل نجم نے کہا کہ اسپوائلر کس حد تک پلے کرتا ہے. لیکن اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات چیت بھی نہ کریں. ہو سکتا ہو کہ جو باقی جو فیکٹرز جو اس سارے کانفلکٹ کو شیپ کر رہے ہیں, جس طرح انٹرنیشنل پریشر ہے یا ان کے اپنا ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنٹس کی طرف سے پریشر ہے, اور جو دنیا یہ آپ نے دیکھا نا کس طرح سے سائی آف ریلیف لیا دنیا نے جب یہ 14 دن کا سیز فائر ہوا. تو یہ سب فیکٹرز جو کسی طرح سے ٹرمپ کو مجبور کر دیں کہ جناب اب کافی ہو گئی, جو آپ نے 39 دن کی جنگ لڑ لی, آپ نے کچھ حاصل تو کیا نہیں اس میں سے, اور مزید دنیا کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں. جو ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کی تھی نا کہ سویلائزیشن مٹا دوں گا, اس کی پذیرائی امریکہ میں بھی نہیں ہوئی. جو بہت کنزرویٹو قسم کے ریپبلکنز تھے انہوں نے بھی نہیں کی. تو لہٰذا ٹرمپ کو کسی طرح کی انڈورسمنٹ کی اس کے اسکیلیشن کی نہیں ملے گی. تو یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ میرے خیال میں شیپ کریں گے اس ایٹماسفیئر کو, اور مجبور کریں گے کہ یہاں کوئی ڈیل ہو اور اس کے ساتھ دونوں پارٹیز کمپلائی کریں. واٹس دا بیئر منیمم دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ جس میں آپ کہیں گے کہ اوکے فرائیڈے سیٹرڈے کی جو یہ ٹاکس ہیں یہ سکسیسفل رہیں؟
میرا خیال میں اگر یہاں پر سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ 2 دن میں تو آپ یہ جتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں نا نیوکلیئر فائل سے لے کے اسٹریٹ آف ہارموز تک پراکسی سے لے کے میزائلز تک یہ سارے کے سارے چیزیں اب اتنی جلدی نہیں جانے لگی. آپ کو پتہ ہے جے سی پی او اے کی نیگوسیشنز کتنا طویل چلی تھی, تو یہ 2 ہفتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے لگے. 2 ہفتوں میں سے تو کچھ دن گزر بھی گئے ہیں, تو اگلے 10 دنوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے لگے. تو لہٰذا اگر یہ اپنے آپ کو یہ بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ مل جاتی ہے نا کہ بوتھ پارٹیز ایگری ٹو ریمین انگیجڈ اینڈ دے آر ایکسٹینڈنگ دا سیز فائر فار دیز ڈیز یا دس ٹائم پیریڈ, تو میرا خیال میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی. ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ کم سے کم دونوں سائڈ پہ ایک ڈیزائر ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کر کے آگے بڑھا جائے. بہت بہت شکریہ باقر سجاد صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ یہ مذاکرات میں کم از کم کچھ پروگریس اتنی ضرور ہو کہ یہ جنگ بندی جو عارضی ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو اور مکمل جنگ بندی کی طرف جایا جا سکے. پاکستان کے اس کردار کو جہاں لوگ سراہ رہے ہیں وہیں پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو رسک فیکٹرز ہیں اس پہ بھی کل بات کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.